آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا منصوبہ بنایا ہوگا، اگر یہ احتجاج ہوتا ہے تو کتنا مؤثر ہوگا؟ شکریہ۔ دیکھیں، اپوزیشن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے ایک کیلنڈر اپنا ڈیفائن کیا ہوا تھا۔ اس کیلنڈر کے اندر استعفے بھی تھے، اس کے اندر لانگ مارچ بھی تھا، اس کے اندر احتجاجی جلسے جلوس بھی تھے، اس کے اندر مختلف وینیوز تھے جن وینیوز کے اوپر ان کو کام کرنا تھا۔ اور ابھی تک جو وہ کر پائے ہیں وہ یہی کر پائے ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر وہ جلسے کر پائیں۔ اور ایک پارٹی جو ہے وہ زیادہ آپ کو متحرک پی ڈی ایم کے اندر نظر آتی ہے، جس کا نام مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ہے۔ اس کے برابر میں آپ کو پی ایم ایل این نظر آتی ہے۔ باقی جماعتیں جو پالیسی کے ساتھ تو کام کر رہی ہیں، لیکن اس میں آپ کو وہ تندی اور تیزی نظر نہیں آتی وہ ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کے اندر جس کے اوپر سب نے ایگری کیا تھا۔ اب جب وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جائیں گے تو وہ احتجاج کتنا بڑا ہوگا، اسلام آباد کے اندر انتظامات کس قسم کے ہوں گے، کہ ہزاروں لوگ آئیں گے، نمبرز کے اوپر بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پر جو نعرے لگیں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تقاریر بھی دیکھ رہے ہوں گے، پھر لوگ ان کے نتائج بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ سو ان اے وے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہر احتجاج اور ہر جلسہ جو ہے یہ ایک پیمانہ بن جاتا ہے یہ پرکھنے کا کہ اپوزیشن کتنی مؤثر ہے۔ تو آخر میں آ کے یہ نہیں دیکھیں گے جی کہ ہم نے 130 جلسے کر دیے، یہ کوئی نہیں دیکھا۔ یہ دیکھیں گے کہ 130 جلسے جب آپ نے نہیں کیے تھے تو اس وقت آپ کی اور حکومت کی جو ایکویشن تھی وہ کیسی تھی، اور 130 جلسے جب آپ نے کر لی ہیں تو اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کی ایکویشن کیسے بنتی ہے، یہ دیکھنے والی باتیں ہوں گی۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا جاننا کہ ہر ایک ایونٹ کے بعد، ہر ایک جلسے کے بعد یا ہر ایک احتجاج کے بعد سیاسی طور پر اپوزیشن اپنے وزن میں کتنا اضافہ کرتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ باقی یہ بھی نمبرز بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے، کس حد تک لوگوں نے شرکت کی، جو آگے سے ریزسٹنس آتی ہے انتظامیہ کی وہ بھی دیکھی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت کمپلیکس قسم کی مثال بن جائے گی تجزیہ کاروں کے لیے بھی کہ ہم کن کن زاویے سے اس کو دیکھیں۔ بہرحال اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے پہلا تو احتجاج یہ ہے نہیں۔ اسلام آباد اپنی سیاست کے معاملات ٹھیک کر نہیں سکتا۔ جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو ہر وقت جو ہے وہ وقت ڈالا ہوا ہوتا ہے، کبھی کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یا تو ہم یہ حکومت کے جو نظام کو چلانے والے ان کی بلڈنگز جو ہیں وہ ہم پھر ایک خاص جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، ان کو کہیں کہ وہاں پہ آپ موو ہو جائیں، ان کے سامنے جا کے احتجاج کیا کریں، باقی زندگی چلتی رہے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جس ملک کی سیاست کو اس بری طریقے سے مجروح کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی پہلو سیدھا نہیں رہ گیا، اس ملک کے جو رہائشی ہیں ان کی زندگیوں کے اندر تسلسل، تحمل اور جو فلاح کے پہلو ہیں وہ بتدریج کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سیاسی احتجاج ہے، اس کا براہ راست تعلق پاکستان کے عوام کے مستقبل سے۔ ہم نے سیاست کو ہر حال میں آئینی دائرہ کار کے تحت چلانا ہے اور ملک کے اوپر آئین کو لاگو کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ایسے ہی احتجاج چلتے رہیں گے، لیکن اس احتجاج کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن نے اپنا قد کاٹ کتنا بڑا کیا۔ اچھا طلعت بھائی، میں آپ سے نا ایک کرائٹیریا پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے۔ ہم موسٹلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے یا جو ہمارے پاورفل ادارے ہیں لائک ایز اسٹیبلشمنٹ، آپ دیکھیں اس میں جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی نہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن جاتے ہیں۔ آپ اگر اس کی ایگزامپل دیکھیں پی پی ایس سی کے چیئرمین کا، آپ کو پتہ ہے وہ کس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نیولی چیئرمین کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے ایف پی ایس سی میں، اس کو دیکھ لیں وہ کس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ ریٹائرڈ آفیسر کام کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی سروس کسی اور ڈپارٹمنٹ میں دی ہوتی ہے۔ ان کو جو جس ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ ہوتے ہیں اس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا، اس میں کبھی سروس بھی نہیں دی ہوتی، ان کو اتنا نالج بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو ایز اے چیئرمین اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ کس کرائٹیریا کی بیس پہ ہوتا ہے؟ آیا کہ یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے یا پاکستان سے باہر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے؟ تو کائنڈلی یہ جو ٹیکنیکل چیز ہے نا اس کو کلیئر کر دیں۔ تھینک یو۔ جی بالکل، میں تو اس کے بالکل مخالف ہوں۔ آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ کسی خاص ایریا کے اندر ہوں گی۔ اگر آپ مینجمنٹ کے اندر آپ نے کام کیا ہوا تو مینیجریل پوسٹ آپ کے پاس آ سکتی ہیں،
لیکن صرف اس وجہ سے کہ اگر آپ کسی خاص ادارے سے ریٹائر ہوئے ہیں, کسی بھی ادارے سے ریٹائر ہوئے ہیں, آپ کو کوئی اضافی کوالیفیکیشن نہیں دے دیتے. لیکن یہ زوم کہ جی فلاں جگہ سے بندہ ریٹائر ہوا ہے تو وہ فلاں کام بھی کر پائے گا, یہ بالکل درست نہیں. رائٹ مین فار دا جاب اگر آپ نہیں کروائیں گے اور وہ میرٹ بیسڈ نہیں ہے, پچھلے کیریئر کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ اس کیریئر کے اندر جو آپ جس کا آغاز کر رہے ہیں, جس کی پوسٹ آپ کے پاس ہے, کسی طور بھی کارآمد ثابت نہیں ہوتی. یہ ایک پرکس اینڈ پریولیجز لینے کا خاص طریقہ, اس میں کوئی میرٹ انوالو نہیں ہے. آپ کو میں ذاتی مثال دے سکتا ہوں, میں تقریباً 28-30 سال سے صحافت کر رہا ہوں, لیکن جب میں نے ٹیچنگ کا آغاز کیا تو میں اگر اسکول میں جا کے, ان کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں, لیکن میں جا کے ان کو یہ نہیں بتاتا ہوں کہ میں صحافی ہوں لہٰذا میں نے پڑھانا ہے. میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میں 1994 سے یونیورسٹیز کے اندر پڑھا رہا ہوں, میں نے 4 اسکولوں کے اندر پہلے پڑھایا ہوا ہے. تو میں اپنے جو ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی ہے میرے صحافیانہ کریڈینشلز کے اوپر نہیں ہوتی, میرے جو پڑھانے والا جو میرا کیریئر ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو یا تو آپ نے اس ایسے کشت کاٹے ہوں کہ آپ کے پاس ہر قسم کی جو معلومات جو ہیں اور سکلز مہیا ہوں, اور آپ کا کیریئر جو ہے وہ اتنا اس کے اندر تنوع ہو کہ ہر قسم کا کام آپ کر پائیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان اپائنٹمنٹس کے اندر کوئی کسی قسم کا میرٹ نہیں ہے. السلام علیکم طلعت بھائی, میں ملتان سے فاطمہ بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سی پیک پہ کام ہو رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ سی پیک کے اوپر کام ہو رہا ہے جی, لیکن کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس طریقے سے اس کی تشہیر کی جا رہی ہے. ہم لوگوں نے نا بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے زندگیاں قومی شیپ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے اپنے کیریئر سوشل میڈیا کے ذریعے بنا لیے ہیں, ہم نے اپنی ناکام یا ایوریج پرفارمنس کو بہترین پرفارمنس کے اندر کنورٹ کر دیا ہے. تو آپ کو سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے معلومات کم ملیں گی, پروپیگیشن آپ کو زیادہ ملے گی. اور صرف اس وجہ سے کہ جنرل سلیم باجوہ کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جنرل سلیم باجوہ کی فوج کے اندر کوالیفیکیشن ہوگی, سی پیک چلانے کی ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اور یہ میرٹ بیسڈ ہے جو پچھلے سوال کے ساتھ کنیکٹڈ ایشو ہے. اور پھر ایسے پروجیکٹس جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کی اناگوریشن دوبارہ سے کر رہے ہیں, اور اس تسلسل کو جو پہلے سے پروجیکٹس چلے آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم اپنی پھٹیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سی پیک کو جو چلانے والے ہیں وہ چائنیز خود ہیں, جس کے اوپر ایک اور اعتراض بن سکتا ہے کہ ملک ہمارا ہے, یہ قرضے ہم نے واپس کرنے ہیں, زمین ہماری ہے, وسائل ہمارے ہیں, تو چائنیز جو ہیں وہ مینجمنٹ کے اندر اتنے آگے کیوں ہیں؟ تو چائنیز آگے سے کہتے ہیں جی کسی نہ تو ان پروجیکٹس کو ختم کرنا ہے نا. تو چل رہا ہے, سی پیک بالکل بند نہیں ہوا, لیکن جو آپ کو اس کے بارے میں بڑی بڑی خبریں ملتی ہیں کہ اب یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا, اس قسم کے حالات درست نہیں ہیں. بہت ساری جگہوں کے اوپر چائنیز کے اپنے اعتراضات بھی ہیں, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس کو کسی اور وقت ہم اٹھا لیں گے. لیکن بنیادی خبر یہ ہے کہ سی پیک پر کام بند نہیں ہوا, لیکن یہ جو دھڑلے کے ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا وہ کام کر دیا, اس کے اندر پروپیگنڈا کا عنصر زیادہ ہے. طلعت صاحب, آپ کے یوٹیوب جو چینل ہے اس کو میں دیکھتا ہوں بحرین سے, اور میں اپنی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تمام پاکستانی وزیر اعظم کی اس بے حسی پہ غمزدہ ہیں, افسردہ ہیں, لیکن سب سے زیادہ ہمیں دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اتنی ہٹ دھرمی اور پھر بھی بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, سمبلزم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو حکمران ہیں ان کی طرف سے سمبلزم کا اگر فقدان ہو تو ان کی حکمرانی کے انداز اور ان کی شخصیت کے بارے میں مختلف قسم کی اسپیکولیشنز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں, جن میں سے ایک اسپیکولیشن جو ہے یا تجزیہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اسپیکولیشن نہیں ہے, تو وہ آپ کے سوال کے اندر بھی چھپا ہوا ہے. جو ایشو یہ نہیں تھا کہ کون کس کو بلیک میل کر رہا ہے, ایشو یہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک سچویشن بن گئی ہے, لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے. اس سے پہلے جب وہ ایسے احتجاج کر رہے تھے یا اس قسم کے احتجاج کی دھمکی دے رہے تھے تو آپ خود ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے تھے, اور جب وہ یہ احتجاج کر رہے ہوتے تھے اس وقت آپ جا کر بتا رہے ہوتے تھے اس وقت کے وزیر اعظم کو یا چیف منسٹر کو یا گورنر کو یا صدر کو کہ بھئی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے, جب حالات نے پلٹا کھایا اور آپ وہ صدر
وہ وزیر اعظم، وہ حکومت کے ہیڈ یا وہ وزیر بن گئے جو اس سے پہلے آپ کے مخالفین تھے، تو پھر آپ اور آپ کی کابینہ کے تمام ممبران نے وہی رویہ اختیار کر لیا جس کے اوپر آپ اعتراض کیا کرتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. اس بات سے قطع نظر کہ ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا، آپ نے کیا کہا اور لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک نہیں چھڑکنا، آپ نے مرہم رکھنا. نیوزی لینڈ کی یہ حکومت کی سربراہ ہیں جن کی بڑی باتیں کرتی ہیں. دیکھیں جی خاتون نے کیا کیا. جب دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا مساجد کے اندر، وہ اذانیں دلوا رہی تھیں جو ہے نیوزی لینڈ کے اندر، وہ ہر ایک گھر کے اندر جا کے لوگوں سے خود مل رہی تھی. وہ بلیک میل ہو رہی تھی؟ وہ تو بلیک میل نہیں ہو رہی تھی. تو اس کے لوگ کہہ سکتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، مسلمان جو ہے ان کے بارے میں ویسے ہی ہمارا ویو جو ہے، نیوزی لینڈ کی بات نہیں کر رہا، عمومی مغربی ویو کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ یقین کرتے ہیں دوسرے ویو کے اوپر، تو آپ کیوں اتنا کر رہی ہیں؟ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. ہر گھر میں گئی ہے، ہر موقع کے اوپر کھڑے کو اس نے تقریر کی ہے، ہر سر کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہے، دوپٹہ پہن کے گئی ہے، حجاب لے کے گئی ہے، چوغے پہن کے گئی ہے. وہ کیوں یہ کر رہی تھی؟ سمبلزم اس نے جاری کرنا، اس نے بتانا تھا. اور ہو سکتا ہے دل میں سے وہ یقین بھی کرتی ہو، لیکن چلیں ہم مفروضہ یہ بنا لیتے ہیں کہ دل سے یقین نہیں کرتی، اگرچہ اس کو پورا ریکارڈ جو ہے وہ کافی اچھا ہے اس معاملے میں، لیکن مفروضہ بنا لیتے ہیں کہ دل سے یقین نہیں کرتی اور وہ صرف سیاسی طور پہ کر رہی تھی. وہ کیوں کر رہی تھی؟ ایک مغربی مکمل طور پر سیکولر حکومت کی سربراہ ایسے معاملے پر اتنا بڑھ کر فرنٹ فٹ پر کیوں کھیل رہی تھی؟ اس کو پتہ تھا کہ انسانی ہمدردی اور سیاسی ضرورت کیا ہے، تو ڈیفیوز نہیں کیا اس ایشو کو. پھر اب آرمی چیف جب گئے ہیں تو آپ نے دیکھا اس سے پہلے IGFC تبدیل ہوئے، یہ ایک مطالبہ رہا ہے ہزارہ کمیونٹی کا. آرمی چیف گئے ہیں تو پھر باقاعدہ ایک ایونٹ کا بندوبست کیا گیا، منظم طریقے سے ایونٹ کیا گیا، اور DG ISPR نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کیا کہ بڑی تعداد میں ہزارہ کے لوگوں سے ملے. تو یہ بھی سمبلزم ہے. اس کے اندر بھی لوگ کوشش کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ایسے لوگوں کے زخموں کے اوپر مرہم رکھی جاتی ہے. تو اصل ایشو یہ ہے، لیکن یہ آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ کو سیاسی طور پر احساس ہو کہ آپ کے اقدامات جو ہیں ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں. طلعت بھائی، میں عمران عرض کر رہا ہوں انگلینڈ سے. میں آج پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہر چیز میں پیچھے ہو گئے ہیں؟ کھیل کا ہی میدان لے لیں، کرکٹ ہو، اسکواش ہو، ہاکی ہو، ہر چیز میں پیچھے ہیں. معیشت لے لیں، سیاست لے لیں. کیا وجہ ہے ہم قومیں مجموعی پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں آگے بڑھنے کا شوق نہیں رہا، وہ موٹیویشن نہیں رہی. ہر طرف بس بلیم گیم ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے. آخر ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زوال کی بنیادی وجہ ہے نظام کا زوال. جب آپ ہر نظام کے حصے کو مفلوج کر دیں، ہر جگہ پر آپ 2 نمبری کریں، من پسند کے آپ لوگ لگائیں، نیپوٹزم کو پروموٹ کریں اور نظام کو چلانے کے لیے وقت صرف نہیں کریں، تو یہی ہوتا ہے. یہ کوئی قدرت کی طرف سے امتحان نہیں ہے، یہ مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں سارے کے سارے. برابر کے ممالک کے اندر دیکھ لیں، اگر یہاں سے نہیں تو افریقہ سے اگزامپلز اٹھا کے دیکھ لیں. اتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یا ریاستیں ہیں، اور وہاں سے کیا کیا نامور ایتھلیٹ نکلتے ہیں. ہم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ وہی ہوتا ہے جو بین الاقوامی طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے. لہٰذا بنیادی بات ہے، محنت نہیں کرتے ہیں، پلاننگ نہیں کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے ساتھ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا. جب تک ہم نے اداروں کے ساتھ کھلواڑ بند نہیں کیا اور پرفارمنس کے اوپر جینوئن احتساب نہیں کیا، اور لیڈرز کی طرح ایکٹ نہیں کیا، اور وہ ایک پروپیگنڈا مشین کے طور پر کام کرتے رہے، تو یہی حالات ہوں گے. ابھی تو صرف ایک شعبہ ہے، باقی شعبوں کے اندر بھی اس سے اچھے نہیں ہیں.